الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى آخر الآية صدق الله العظيم۔ سیرت طیبہ کا ایک پہلو ہے، جیسے آج دنیا بات کرتی ہے انسانی حقوق کی، کہ انسانوں کے حقوق کو ادا کیا جائے، تو کیا قرآن کریم میں یا اسلامی شریعت میں بھی کچھ انسانی حقوق کی بات کی گئی ہے یا نہیں کی گئی؟ اب وہ الگ بات ہے کہ دنیا انسانی حقوق کی بات کرتی ہے لیکن اس پر کوئی ٹھوس لاہی عمل تیار نہیں کرتی۔ جیسے اقوام متحدہ میں بڑی بڑی میٹنگیں ہو جاتی ہیں انسانی حقوق کی، لیکن جب کسی ایسے ملک میں جہاں کا حکمراں کوئی مسلمان ہو تو وہاں پر پوری بستیاں کھنڈروں میں تبدیل کر دی جاتی ہیں، پھر کوئی نہیں بولتا۔ تو وہاں صرف بات ہوتی ہے انسانی حقوق کی، لیکن انسانی حقوق پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ تو ذہنوں میں ایک سوال یہ آ سکتا ہے، کیا شریعت نے، اسلام نے، قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں کیا اس طریقے کی کوئی چیز موجود ہے؟ تو قرآن اور حدیث میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے گا تو اس میں انسانی حقوق کو اس انداز سے قرآن نے بیان کیا ہے یا سیرت مصطفی میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک تو ہے انسانی حقوق یعنی انسانوں کے حقوق، اور دوسرا یہ ہے کہ انسانوں کے پیدا کرنے والے اس کے رب کا حق، رب کے حقوق، جس کو اگر دوسری زبان میں یوں کہا جائے کہ ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ تو قرآن کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی کی اصطلاح میں حقوق کو اس انداز سے بتلایا گیا ہے کہ حقوق اللہ ادا کیا جائے اور حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد، بندوں کا بھی حق ادا کیا جائے۔ تو گویا انسانی حقوق بھی ادا کیے جائے اور انسانوں کے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کا بھی حق ادا کیا جائے۔ پوری دنیا میں جہاں یہ آواز اٹھتی ہے کہ انسانی حقوق کی جہاں بات کی جاتی ہے تو آپ دیکھیں وہاں پیدا کرنے والے کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنے حقوق کی بات کی تو وہیں اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ والدین کے حقوق کی بھی بات کی ہے، جیسے انشکر لی ولی والدی، اور کہیں اللہ نے فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ اس لیے قرآن نے بیان کیا کہ انسانی چیزوں میں دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ایک انسان کے لیے؟ تو سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہو سکتی ہے وہ اس کی زندگی ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر زندگی دنیا کی ہے تو دنیا کی نعمتوں سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اب اگر آج کے زمانے کی مثال دی جائے کہ اگر انسان زندہ ہے تب تو وہ کمپیوٹر چلا پائے گا، اور اگر انسان زندہ ہے تبھی تو وہ واٹس ایپ چلا پائے گا، اگر انسان زندہ ہے جبھی تو وہ فیس بک چلا پائے گا۔ جب زندگی نہیں تو ان سب چیزوں کا کیا فائدہ؟ اب زندگی معلوم ہوا کہ سب سے قیمتی چیز دنیا میں زندگی۔ اب زندگی دی کس نے؟ زندگی دی اللہ نے، اور ہماری زندگی کا ذریعہ کون بنا؟ ہمارے ماں باپ بنے۔ اصل زندگی تو اللہ نے دی، لیکن زندگی میں دنیا میں آنے کا جو ذریعہ بنے وہ ہمارے والدین بنے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تذکرہ کیا اور اپنے حقوق کے متعلق بتلایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حقوق بتلائے جو ہمارے اور آپ کے دنیا میں آنے کی وجہ بنے اور دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے۔
یہ اللہ کا ایک نظام ہے اور اسی نظام کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ تو جہاں جہاں اکثر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور جو آیت میں نے پڑھی تھی کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تو اگر آپ اس پوری آیت کو پڑھیں تو اس پوری آیت میں ایک آیت ہے، صرف ایک آیت قرآن کی، اور 10 حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائے، 10 لوگوں کے حقوق اللہ نے اس آیت کے اندر بتائے۔ تو اس سے بڑی انسانوں کی بات کرنے والی اور انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والی اس سے بڑی تو کوئی آیت نہیں ہو سکتی کہ ایک آیت میں اللہ رب العزت نے 10 لوگوں کے حقوق بتلائے۔ اللہ نے اپنا حق بتلایا کہ دیکھو ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حقوق بتلائے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، پھر اللہ تعالیٰ نے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے سلوک بتلائے، ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، پھر اللہ نے یتیموں کے حقوق بتلائے، پھر اللہ نے مساکین کے حقوق بتلائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافروں کے حقوق بتلائے، تو گویا اور اللہ تعالیٰ نے غلاموں کو حقوق بتلائے کہ ان لوگوں کے ساتھ تمہیں کیا رویہ اور کیسا سلوک کرنا ہے۔ تو ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 لوگوں کے حقوق بیان کیے ہیں، 10 لوگوں کے حقوق۔ تو قرآن جو حقوق کی بات کر رہا ہے، شریعت جو جس حقوق کی بات کر رہی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جس حقوق کی بات کر رہی ہے، تو اس میں اللہ کا بھی حق ہے اور اس میں بندے کا بھی حق ہے۔ اب آگے ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، بخاری کا واقعہ، گویا اس کا ترجمہ کیا جائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، مدینہ منورہ میں جب اسلام کا یا حضور کے ہجرت کا ابتدائی دور تھا، تو آپ علیہ السلام یہ کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی ہجرت کر کے آیا تو انصاری صحابی انصار میں سے اس کے خاندان میں، اس کے گھر میں ایک مہاجر کو اس کا بھائی بنا دیا کرتے تھے تاکہ وہ اس کے ساتھ رہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غزوہ خندق کے موقع پر مدینہ منورہ آئے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کی عمر تقریباً 250 سال، محتاط روایت کے مطابق 250 سال عمر پائی ہو، اور جس وقت یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس وقت 250 سال کی عمر رہی ہوگی۔ مسلمان تو پہلے ہو گئے تھے، پہلے یہ تھے اصل میں مجوسی، اور اس کے بعد میں پھر یہ ہوئے عیسائی، اور اس کے بعد میں پھر یہ ہوئے مسلمان۔ تو ایک لمبی ان کی کہانی ہے، پوری ایک داستان ہے، پھر کسی موقع سے انشاءاللہ اس پر عرض کیا جائے گا، لیکن مجھے اس وقت حقوق کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنی تھی۔ یہ مسلمان ہو گئے، یہودیوں کے غلام تھے۔ جب یہ آزاد ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ میں خندق کے موقع پر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا بھائی بنا دیا اور کہا کہ ان کو لے کے جاؤ، یہ تمہارے بھائی۔ اب حضرت ابو درداء تو چھوٹے ہوں گے عمر میں نا، یہ تو اس وقت 250 سال کے تھے، تو گویا بڑا بھائی ان کو بنا دیا اور کہا کہ ان کو لے جاؤ۔ یہ پورا واقعہ میں گویا الفاظ تو نہیں پڑھا ہوں، لیکن یہ بخاری کا ترجمہ ہی ہے۔ حضرت ابو درداء نے اس کو بڑا مزے لے کے اس واقعے کو بیان کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بابا جی کو میں لے کے چلا، اب میں 250 سال کا آدمی ہوں، کہاں یہ 40-50 سال کے، تو بابا جی تو ہوئے۔ کہنے لگے جب میں گھر پہنچا اور وہاں پہنچنے کے بعد میں یہ جب میرے گھر میں آئے تو کچھ دیر بیٹھے، اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد میں سب سے پہلے ایک کارروائی انہوں نے کی۔ وہ کارروائی یہ کی کہ ام درداء، ابو درداء کی بیوی اور ابو درداء کے بیٹے کی ماں، ان کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ کیسا حلیہ بنا رکھا ہے، یہ گھر میں کوئی ڈیکوریشن نہیں ہے، نہیں صاف ستھرا نہیں، اور تم کیسے کپڑے اپنے پہنے ہوئے؟ تو ابو درداء کہتے ہیں کہ پہلا اٹیک بابا جی نے یہ کیا۔ تو اب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت ام درداء وہ تو پھٹ پڑی اندر سے،
انہوں نے کہا کہ بیوی سب کچھ کرتی ہے لیکن کسی کے لیے کرتی ہے، بیوی تو سب کچھ کرتی ہے لیکن کسی کے لیے کرتی ہے، گھر کا بناؤ شنگار بھی کرے گی، گھر کا بھی ڈیکوریشن بھی کرے گی، اپنے آپ کو بھی تیار کرے گی، لیکن کسی کے لیے کرے گی، بابا جی کو تو مطلب ہی نہیں۔ اب پہلا ایک جملہ یہ انہوں نے گورا اٹیک کیا اس گھر میں۔ اب دوپہر میں جب دسترخوان لگایا گیا کہ آپ کھانا کھائیں، تو ابھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے دسترخوان پر، کھانا لگایا گیا تو حضرت ابو درداء سے کہا کہ آؤ کھانا کھاؤ، تو انہوں نے کہا کہ میرا تو روزہ ہے اور میں مستقل روزہ رکھتا ہوں، میں مستقل روزہ رکھتا ہوں، میرا روزہ ہے۔ اب انہوں نے کہا، بڑے بھائی تھے نا، حضور نے بتایا تھا، کہا کہ بھائی میرے ساتھ کھاؤ ورنہ دسترخوان اٹھا لو، میں بھی نہیں کھاتا۔ اب دوسرا گویا حملہ کیا، دوسرا اٹیک کیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو درداء رضی اللہ عنہ کے گھر پہ پہنچ کے اب دسترخوان کو اٹھائے، وہ بھی مہمان کے سامنے سے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایک ہے فرائض اور ایک ہے واجبات اور ایک ہے حلال اور حرام، اس میں ہمیں رعایت کرنی ہے حقوق اللہ کی۔ فرائض کا مسئلہ آ جائے گا، واجبات کا مسئلہ آ جائے گا، حرام اور حلال کا مسئلہ آ جائے گا، تو ہمیں حقوق اللہ کی رعایت کرنی ہے۔ اور اگر مستحبات کا مسئلہ ہو، نوافل کا مسئلہ ہو، تو پھر ہمیں حقوق العباد کو مقدم کرنا ہے۔ فرائض واجبات میں حقوق اللہ کو مقدم کرنا ہے، نوافل اور مستحبات میں حقوق العباد کو مقدم کرنا ہے۔ چنانچہ آج بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ نفلی روزے سے ہیں اور کوئی مہمان آ جائے اور آپ کے ساتھ وہ اصرار کرے کہ آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں، تو شریعت یہ کہتی ہے اپنا روزہ نفلی توڑ دیں، کیونکہ یہ حقوق العباد۔ اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ حقوق العباد پر شریعت نے کتنا زور دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس کی کتنی اہمیت بتلائی گئی حقوق العباد کی۔ اب انہوں نے کہا کہ بھئی کھانا کھاؤ ورنہ دسترخوان اٹھاؤ، میں بھی نہیں کھاتا۔ اب انہوں نے اپنا روزہ توڑا، بڑے بھائی کی بات، کھانا کھا لیا۔ اب جب شام ہوئی، چونکہ ان کا گھر تھوڑا سا مدینہ منورہ سے، مسجد نبوی سے تھوڑا دور تھا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان۔ شام ہوئی، کھانا وانا کھایا، بستر لگا۔ اب جب بستر لگا تو دیکھا کہ ابو درداء کا تو بستر ہی، تو کہا بھائی تمہارا بستر کہاں ہے؟ تو کہہ رہے کہ میں رات بھر تو نفلیں پڑھتا ہوں۔ وہاں کیا تھا؟ دن میں کھانا کھانے سے انکار کیا، کیوں؟ مستقل روزہ رکھتا ہوں۔ رات کا کھانا، رات میں سونے سے انکار کیا، کیوں؟ رات بھر نوافل پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا بستر بچھاؤ، ڈانٹ کے کہا کہ بستر بچھاؤ۔ اب وہ سمجھ کے بچھانا پڑے گا ورنہ بابا جی زیادہ ناراض ہو جائیں گے۔ اب بستر بچھایا، ان کے ذہن میں یہ آیا کہ ابھی یہ سو جائیں گے اور ہم اٹھ کے مصلی پہ پہنچ جائیں گے۔ دیکھو شریعت کا ایک مزاج ہے۔ اب انہوں نے جب سر اٹھایا تو انہوں نے کہا خاموشی سے سو، جب عبادت کا وقت ہوگا اس وقت ہم تمہیں جگا لیں گے۔ تو ڈانٹ ڈپٹ کے ابو درداء کو سلا دیا۔ اب جب سحری کا وقت ہوا تو سحری کا وقت جب ہوا تو اس وقت یہ خود اٹھے اور اٹھنے کے بعد میں ان کو جگایا اور کہا وضو کرو، نفل نماز پڑھو۔ اور فرمایا حضرت سلمان فارسی نے رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ یہ وقت ہے عبادت کا، یہ وقت ہے عبادت کا، اس وقت عبادت کرو۔ اب جب فجر کا وقت شروع ہو گیا تو دونوں نے مشورہ کیا اور یہ کہا کہ بھئی چلتے ہیں مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن چلتے وقت ایک نصیحت کی تھی ان کے بڑے بھائی نے، حضرت ابو درداء کے بڑے بھائی نے کیا نصیحت کی تھی؟ ان لربک علیک حقا، کہ دیکھو تم پر تمہارے رب کا حق ہے، ولنفسک علیک حقا،
اور تم پر تمہارے بدن کا نفس کا بھی حق ہے، وَلِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تم پر تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے جب نیند آ جائے، وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے، وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس پر بھی تمہارا حق ہے، فَأْتِي كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا۔ اور آگے یہ آیت گویا قرآن کی پڑھی کہ دیکھو ہر حق والے کو اس کے وقت پر اس کا حق دے دو۔ شریعت نے کیا اصول بتلایا؟ فَأْتِي كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا۔ اگر آپ اس کا ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا جس وقت جس حق کا تقاضا ہو اس وقت اس حق کو پورا کرنے کا نام دین ہے۔ یہ شریعت نے گویا ایک ضابطہ بنایا۔ اب یہ چلے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، پوری زندگی کا یہ معمول کہ آپ فجر کی نماز سے فراغت کے بعد لوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے، تشریف فرما ہوتے تھے، صحابہ بیٹھتے تھے، کوئی خواب بتلاتا تھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا، حضور اس کی تعبیر بتلاتے تھے، کوئی اپنا کوئی کام بتلاتا تھا، حضور اس کا حل نکالتے تھے۔ تو گویا اگر یوں کہا جائے کہ مسجد نبوی میں فجر کی نماز کے بعد آدھا پون گھنٹہ کھلی کچہری ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو لوگوں کے مسائل کو یکسوئی کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے۔ اب وہاں تو کل ہی حوالے کیا تھا نا ابو درداء کے، تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو درداء سے پوچھا تم نے اپنے بھائی کو کیسا پایا؟ تم نے اپنے بھائی کو کیسا پایا؟ تو یہ تو دن بھر کے بالکل اندر سے بنے ہوئے تھے کہ روزہ توڑوایا، رات میں سونے نہیں دیا، رات میں جگنے نہیں دیا، سونے دیا، اور اس کے بعد میں اتنی ساری نصیحت کر ڈالی کہ ان کا حق، ان کا حق، ان کا حق، ان کا حق۔ تو جب حضور نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو کیسا پایا تو وہ پھٹ پڑے کہنے لگے کس کو آپ نے میرے حوالے کر دیا، روزہ میرا توڑوایا، رات مجھے سونے دیا، عبادت کرنے نہیں دیا، یہ کیا، یہ نصیحتیں کی۔ پھر انہوں نے سلام نے صرف ایک جملہ، ایک لفظ کہو یا ایک جملہ کہہ لو، صدقت سلمان، فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے کیا یا جو کچھ انہوں نے کہا وہ سچ کہا۔ یہ سارے حقوق بتلائے تھے انہوں نے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدقتا سے اس کی تصدیق کر دی تو اب یہ الفاظ کس کے ہو گئے؟ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو گئے۔ اب شریعت یہ بتلا رہی ہے کہ دنیا انسانی حقوق کی بات کرتی ہے، لیکن شریعت کیا کرتی؟ فَأْتِي كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا، کہ دیکھو اب جب نماز کا وقت آ جائے اور مؤذن اذان دے دے تو اب سب سے بڑا حق یہ ہے کہ جا کے فرض نماز ادا کرو۔ اب سب سے بڑا حق یہ ہے کہ فرض نماز ادا کی جائے۔ اب اس کے بعد میں رات کے وقت ہے تو رات کا وقت اللہ نے آرام کے لیے بنایا ہے۔ اب بدن کو پوری رات مستقل عبادت میں لگانا شریعت نے کہا نہیں، تم پر تمہارے بدن کا بھی حق ہے اور جس سے تم نے نکاح کیا ہے اس کا بھی حق ہے، لہذا پوری رات عبادت کرنے کو شریعت نے منع کر دیا کہ ہاں تہجد کو اٹھو، شہری کے وقت اٹھو، اس وقت نماز پڑھو، فجر کی نماز پڑھو، لیکن پوری رات عبادت کرنا، پوری زندگی مستقل روزے رکھنا، اس پر شریعت نے بریک لگا دی کہ نہیں، تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں ان کا بھی حق ہے اور ان کا حق اسی وقت ادا کر سکتے ہو جب اعتدال کے ساتھ زندگی گزارو گے۔ تو کیا آپ کو انسانی حقوق کی تعلیمات نبوی زندگی کے علاوہ کہیں مل سکتی؟ جو حضور علیہ السلام نے انسانی حقوق کی بات کی ہے، یا شریعت نے انسانی حقوق کی بات کی ہے، یا قرآن نے انسانی حقوق کی بات کی ہے، یہ کہیں اور آپ کو مل سکتی؟ نہیں مل سکتی۔ انسانی حقوق کی بات تو ہوگی، تذکرے تو ہوں گے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کرایا جائے گا۔ اور شریعت اسلامیہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حقوق بتلائے نہیں تھے بلکہ ان حقوق پر خود بھی عمل کیا تھا اور اپنے شاگردوں کو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرایا تھا۔
یہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو تعلیمات دے کر دنیا کے اندر بھیجا ہے اس تعلیمات کے اندر اسوہ ہے، نمونہ ہے، اس تعلیمات کے اندر انسانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے کہ اگر ان تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنی زندگیوں کو گزاریں گے تو پھر انشاءاللہ دوسروں کے حقوق بھی ادا ہوں گے۔ اب یہاں بات تھوڑی سی آگے اس واقعے سے الگ ہٹ کے حقوق اللہ، حقوق العباد، دو لفظ آپ کے سمجھ میں آ گئے کہ اللہ کا حق، بندوں کا حق۔ اللہ اپنا حق کل قیامت کے دن تو معاف کر سکتا ہے اور امید یہ ہے کہ معاف کر دے گا، لیکن بندوں کا جو حق ہے وہ اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرے گا بلکہ بندوں کو ان کا حق دلائے گا۔ بلکہ قرآن کریم کے حوالے سے ابھی چند دن پہلے صبح جو ہے وہ آیت آئی تھی کہ بغیر سینگ والے جو جانور ہیں اور جنہوں نے سینگ والا جانور جس نے بغیر سینگ والے کو مارا ہوگا تو کل قیامت کے دن اللہ اس کو بھی زندہ کرے گا اور اس کے بعد میں بدلہ دلوائے گا اور پھر اس کے بعد میں کہے گا کہ یہ مٹی ہو جائے۔ اور اس مضمون کے پس منظر میں اللہ نے بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب کافر پہنچیں گے اور جہنم کے عذاب اور جہنم کے مناظر کو دیکھیں گے تو اللہ جانوروں کے متعلق یہ حکم دے رہے ہوں گے کہ یہ سب مٹی ہو جائے۔ اس منظر کو دیکھ کر وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر بھی کہیں گے کاش ہم بھی مٹی کر دیے جاتے، ہمارا حساب و کتاب نہ ہوتا، ہم سے سوال و جواب نہ ہوتے۔ یہ کافر قیامت کے دن اس منظر کو دیکھ کر، نافرمان مشرک ان منظر کو دیکھ کر کہے گا کاش ہم بھی مٹی کر دیے جاتے اور آخرت میں ہم سے کوئی سوال نہ ہوتا، ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہوتی اور ہم سے آخرت کے متعلق دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس کا حساب و کتاب نہ دینا پڑتا۔ تو حقوق العباد پر شریعت نے جو ہے وہ بہت اہم مضامین بیان فرمائے اور حقوق العباد پر شریعت نے بہت توجہ دلائی ہے۔ میں اسی حقوق العباد کے حوالے سے ایک بات بتلاؤں کہ حقوق العباد کی اہمیت کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد مدینہ منورہ کا ابتدائی دور جب کسی صحابی کا جنازہ لایا جاتا تھا، جنازے پر حضور پہنچتے تھے اور وہاں پہنچنے کے بعد میں حضور سب سے پہلا سوال یہ کرتے تھے کہ یہ بتلاؤ کہ یہ کسی کا مقروض تو نہیں؟ اگر یہ بتلایا جاتا کہ اس کا قرض، اس کے اوپر قرض ہے تو حضور فرماتے کہ اس قرض کے ادائیگی کا کوئی ذمہ دار ہے؟ تو اگر کوئی ذمہ دار ہوتا کہ ہم نے ذمہ لیا ہے کہ اس کا قرضہ ادا کر دیں گے تو حضور اس صحابی کی نماز جنازہ پڑھاتے، اور اگر کوئی ذمہ دار نہ ہوتا تو حضور واپس تشریف لے آتے اور صحابہ سے فرماتے کہ تم اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھا دو۔ کتنی اہم بات ہے حقوق کی، اس واقعے سے آپ اندازہ کریں۔ ایک موقع پر پھر ایک صحابی نے کہا کہ حضور بڑا وہ ہوتا ہے کہ آپ ہمارے بھائیوں میں سے کسی بھائی کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی وہ ہوتی ہے۔ تو پھر اس موقع پر اس کے بعد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے پر تشریف لاتے تو آپ فرماتے بھائی اس کا قرضہ ہاں ہے، کوئی ادا کرنے والا؟ اگر کوئی ادا کرنے والا ہوتا تو حضور کہتے ٹھیک ہے ادا کر دو۔ اگر کوئی ادا کرنے والا نہیں ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ قرض دار میرے پاس آئے اور میرا قرضہ اس کا قرضہ مجھ سے وصول لے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھاتے۔ یہ ہے اسلامی حقوق جس کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ اور نبی یہ رحمت کے صدقے میں ہم نے تو سمجھ لیا نا کہ صرف نماز پڑھتے رہو، بس داڑھی ٹوپی لگا لی بہترین اور اس کے بعد میں نماز پڑھتے رہو، ہم یہ سمجھ گئے ہم مکمل دیندار ہو گئے اور ہم سے بڑا کوئی دین کا ٹھیکیدار بھی نہیں۔ اور حقوق العباد میں دیکھو بالکل چوپٹ، اور جب تک حقوق العباد کے ہم پابند نہیں ہوں گے، ان حقوق کی ادائیگی کرنے والے نہیں ہوں گے، جب تک ہماری زبانیں لگام میں نہیں ہوں گی، میرے دوستو یہ ساری چیزیں منہ پر مار دی جائے گی۔ جب تک حق والوں کا حق نہیں دیے کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا میری امت کا مفلس کون؟ صحابہ نے فرمایا کہ جس کے پاس مال اور اسباب نہ ہو۔ فرمایا نہیں، جو قیامت کے دن بہت سارے اعمال لے کر آئے اور ان اعمالوں کا ڈھیر ہو اس کے پاس،
پہاڑ جیسے اعمال ہوں، کسی کی گالی دی، کسی کی غیبت کی، کسی کی برائی کی، کسی کو مارا، کسی کی زمین ناحق لی، کسی کے خلاف سازش کی، فرمایا کہ یہ سارے لوگ، حضور فرماتے ہیں کہ یہ سارے لوگ اپنا حق وصول کرنے کے لیے آئیں گے اور اس کی پہاڑ بھر نیکیاں اس کے عوض میں دیتے رہیں گے، اور اس کے ساتھ صورتحال یہ ہوگی کہ قیامت کے دن بغیر نیکی کے کھڑا ہوگا۔ فرمایا یہ ہے ہماری امت کا مفلس۔ اس لیے اسلام نے، شریعت نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بتلائے۔ اسی حقوق کے حوالے سے اب جیسے اس وقت شادی بیاہ کا دور چل رہا ہے، ہمارے یہاں اسلام نے ہم کو پورا نظام اور پورا سسٹم دیا ہوا ہے، چاہے وہ شادی کا موقع ہو، چاہے وہ غمی کا موقع ہو، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو، چاہے وہ وراثت کا مسئلہ ہو، تمام چیزوں میں اسلام نے ہمیں ایک نظام دیا ہے۔ شادی کے بعد میں یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں نباہ نہیں ہو سکتا تو شریعت نے طلاق کو ناپسند کیا ہے، لیکن پھر بھی کہا کہ اگر نباہ نہیں ہو سکتا، دو خاندانوں میں یا دو لوگوں میں میاں بیوی میں آپس میں جوڑ نہیں ہو سکتا، تو پھر اس مجبوری میں شریعت نے طلاق کو رکھا ہے۔ جیسے پچھلے جمعے بات آئی تھی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن سے ہوا تھا، لیکن آپس میں معاملہ نہیں بن پایا تو طلاق ہو گئی۔ ایک طبی رسم کو اللہ کو مٹانا تھا، بہرحال وہ ایک الگ موضوع، لیکن طلاق ہوئی۔ صحابہ کے دور میں بھی طلاقیں ہوئی، لیکن مجھے صرف ایک مضمون کی طرف جانا ہے۔ کہیں زیادتیاں کبھی لڑکے والوں کی طرف سے ہوتی ہیں، کہیں زیادتیاں لڑکی والوں کی طرف سے بھی ہوتی ہیں، لڑکی کی طرف سے بھی ہوتی ہیں، دونوں کی طرف سے ہوتی ہیں، اس میں مجھے اس پہ نہیں بات کرنی، لیکن کوشش یہ کی جائے کہ اگر کوئی ایسی شکل نزاع کی آ جائے تو اس وقت کوشش یہ کی جائے کچھ بڑوں کو، خاندان کے ذمہ داروں کو بٹھا کے مسئلے کا حل کر لیا جائے۔ ایک تو یہ ہمارے پاس نظام ہے شریعت کی روشنی میں۔ آپ کے شہر کانپور میں رجبی روڈ پہ جمعیت علماء کے دفتر میں علماء کرام، مفتیان کرام بیٹھتے ہیں، وہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے آپ کو آپ کا مسئلہ بتلا دیں گے، آپ چاہیں تو اس پر عمل کریں اور چاہے عمل نہ کریں۔ تو کوشش یہ ہو کہ ہمارے جو آپسی معاملات ہیں طلاق وغیرہ کے، تو یہ معاملات ہم کورٹ کچہریوں میں نہ لے جائے، اپنے بڑوں سے حل کرائے یا مفتیان اکرام سے حل کرائے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ طلاق کے بعد عام طور پر لڑکیوں کی طرف سے وہ گزارے کی اپلیکیشن دی جاتی ہے، گزارا بھتہ 10,000 بن گئے، 5,000 بن گئے، تو کیا شریعت میں اس کی کچھ اجازت ہے؟ اس سلسلے میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ جب شوہر نے طلاق دے دی، اب جب اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اب طلاق کے بعد میں وہ لڑکا محلے کا یا وہ آدمی اس بچی کے لیے تو ایک عام انسان ہو گیا نا، جیسے محلے کے عام لڑکے ہیں ویسے تو وہ لڑکا ہو گیا، وہ رشتہ تو ختم ہو گیا۔ جس رشتے کی بنیاد پر اس کا رشتہ قائم ہوا تھا، تو کیا باپ کی غیرت یا بھائی کی غیرت اتنی مر چکی ہے کہ وہ محلے کے چلتے پھرتے لڑکے سے اپنی بہن یا اپنی بیٹی کا گزارا و خرچہ مانگے گا؟ کیا اتنی غیرت نہیں رہی؟ بھائی یہ تو ذمہ داری بھائیوں کی ہے، یہ تو ذمہ داری ماں باپ کی ہے کہ اگر کچھ ایسے حالات بن گئے ہیں تو پھر وہ اپنی بیٹی کا خرچہ اٹھائیں، بھائی اپنے بہن کا خرچہ اٹھائیں اور اس کا نکاح دوسری جگہ کر دیں۔ اب اگر آپ خرچہ لے رہے ہیں، کوئی خرچہ لے رہا ہے ایک اجنبی آدمی سے طلاق ہو جانے کے بعد میں، تو یہ غیرت جس کی مر جاتی ہے وہ یہ کام کرتا ہے کہ ایک محلے کے چلتے پھرتے لڑکے سے گزارا۔ کیا طلاق سے پہلے شادی سے پہلے کوئی اگر کسی کی لڑکی کو پیسے دے، ایک عام لڑکا، کہ اس پیسے سے تم اپنی زندگی گزارو، تو کیا ماں باپ یا بھائی برداشت کر لیں گے؟ نہیں کرتے ہیں، لڑنے مارنے کو تیار ہو جاتے۔ یہی عمل تو شادی اور طلاق کے بعد کبھی ہے، تب وہ غیرت کہاں چلی جاتی؟ اس لیے اسلام کے مزاج کو سمجھیں، اسلام کے نظام کو سمجھیں۔ اور آگے ایک بات اور کہہ دیں، جب شادی کرے بیٹے کی نا تو نوکرانی لے کے نہ آئے، یہ تصور لے کے نہ جائے کہ کام کرانے والی ایک لا رہے ہیں، بلکہ آپ یہ دل چوڑا کریں اور آپ اپنے دل میں یہ سوچیں کہ ہمیں اپنی بہو سے ایک گلاس پانی کی بھی امید ہم نہیں رکھتے،
ہم اپنی بہو سے ایک لقمے ایک روٹی کھانے کی بھی امید رکھتے ہیں. جب آپ اس ذہن کے ساتھ اپنے بیٹے کا نکاح کریں گے اور اگر آپ کی بہو ایک کپ چائے پلا دے گی تو اس کا شکریہ ادا کریں گے, اگر آپ کی بہو کھانا کھلا دے گی تو اس کا شکریہ آپ ادا کریں گے. ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا, اور دیکھو ہماری کوئی ایسی نیت بھی نہیں تھی, لیکن بہو کتنی خودگزار ہے. لیکن جب پہلے سے ذہن بنا کے جائیں گے کہ دیکھو گھر میں کام بہت ہے, افراد بڑھ رہے ہیں, تو یہ ایک کام والی آ جائے گی, تو پھر نباہ مشکل ہو جائے گا, اس لیے شریعت نے بتلایا ہے کہ دیکھو اس طریقے سے اگر کرو گے, یہ شریعت سے نہ کر کے بھی کہ ایک ذہن بنا لو معاشرے کو اگر چلانا ہے تو اسی انداز سے آپ چلو. لیکن ہوتا کیا ہے, گھر میں دو چیزیں, ایک بیٹی ہماری ایک بہو ہماری. ہماری نگاہ بہو کے لیے دوسری ہے, بیٹی کے لیے دوسری. ہماری بیٹی ہمارے گھر میں 9 بجے تک سو رہی ہے, ٹھیک ہے, بچی ہے بھی سو رہی, وہی شادی کر کے ہم لائے, وہ اگر 7 بجے تک سو گئی تو پورے محلے میں گاتے پھرے, وہ 7 بجے تک سوتی رہتی, اٹھتی نہیں ہے. کیوں یہ تصور ہوا؟ اس لیے حقوق, میں نے جو شروع میں مضمون چھیڑا تھا اسی مضمون کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر حقوق کی ادائیگی ہوگی, اور شریعت نے حقوق کی ادائیگی پر بہت زور دیا ہے, اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ بہو کے مسئلے میں ہم ظالم بن جائیں. ہاں اس کے برعکس معاملہ بھی ہو سکتا ہے, اس کے برعکس معاملہ بھی ہو سکتا ہے کہ معلوم ہے کوئی تیز تلوار مل گئی اور اس نے ناکوں چلے چبوا دی, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو دونوں طرف سے معاملہ ہو سکتا ہے. لیکن ہم اور آپ یہ تصور کریں, بہو لے لے گئے, بیٹی لے کر آئے, کس چاہ سے ماں باپ شادی کرتے ہیں, کتنے جتن لگاتے ہیں, کتنی کوشش کرتے ہیں, کتنا پیسہ پہلے سے جمع کرتے ہیں, اور کتنی ارمان اور کتنی خوشی ہوتی ہے. لیکن شادی کے چند مہینے کے بعد وہی خوشی ختم ہو جاتی ہے. کہتے ہیں دماغ بہت اچھا ہے, تنخواہ لا کر ہماری بیٹی کو دیتا ہے, تنخواہ لا کر ہماری بیٹی کو دیتا ہے, ہماری بیٹی کے ہاتھ میں رکھتا ہے, دماغ بہت اچھا ہے, اور ہمارا بیٹا بہت نکما ہے, وہ کما کے لاتا ہے, جب تنخواہ ملتی ہے تو ہماری بہو کے ہاتھ میں رکھتا ہے. یہ پیمانہ بدلا نا ہم نے, کہتے پیمانہ بدلا نا ہم نے. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں, دونوں کے حقوق کو ادا کرتے رہے. فیصلہ کون ہے؟ لڑکا. بیوی کو دیکھے, اماں کو دیکھے, دونوں کے حقوق ہیں. بہرحال بیوی کے بھی حقوق ہیں, والدین کے بھی حقوق ہیں. اگر یہ والدین بھی تھوڑا سا ذہن بنا لے تو انشاءاللہ مسائل حل ہو جائیں گے. اور اب تو مہر پہ کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ تقریباً مہر لوگ نقد ادا کرنے لگے ہیں. ایک مشورہ اور دے دوں, مشورہ اچھا لگے تو قبول کر لیجئے گا, نہ اچھا لگے تو یہیں رکھ دیجئے گا. کارڈ چھپاتے ہیں آپ لوگ, کارڈ میں اردو, ہندی, انگلش, سنسکرت اور ترکی چاہے جتنی زبانوں میں چھپاتے ہیں, لیکن میرا مشورہ ہے کہ ایک پنہ اس میں اردو کا ہو. یہ آپ کی اپنی زبان, یہ آپ کی اپنی تہذیب ہے, یہ آپ کا اپنا تمدن ہے. جو تہذیب آپ کو اردو میں ملے گی, جو تمدن آپ کو اردو میں ملے گا, کہیں نہیں ملے گا. اب اگر سرکار یہ اعلان کر دے کہ آج سے ہم اردو زبان کا جو دوسرا درجہ ہے اس کا حق چھینتے ہیں, تو سارے مسلمان روڈ پہ آئے گے, دیکھو یہ سرکار مسلمانوں کی مخالف اور اردو کا دوسری زبان کا درجہ چھین رہی ہے, اور سب سے پہلے مٹائے ہم بیٹھے ہوئے. آپ چلے جائیں, جتنی دکانیں آپ اپنے علاقے میں دیکھ رہے ہیں کہیں لکھا ہے اردو میں, تو زبان تو ہم نے خود ہی ختم کر دی نا, دوست دیں گے سرکار کو. تو اس لیے پہلے یہ بھی ایک ہے, دکانوں کے لیے مشورہ ہے کہ جہاں اردو ہندی میں لکھاتے ہیں, ہندی انگلش میں لکھاتے ہیں, وہیں آپ اردو میں بھی لکھا دیں. اپنی تہذیب کو آپ زندہ رکھیں, کوئی اور زندہ نہیں رکھے گا. بہت دن سے ترجمہ بھی نہیں ہوا, آج جو خطبہ پڑھ جائے گا اس کا ترجمہ سن لیں. زبان ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کے گناہ بہت ہے. اسی واسطے شریعت مقدسہ نے خاموشی کی تعریف کی اور خاموش رہنے کی رغبت دی ہے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, جو شخص مجھے اس چیز کی ضمانت دے جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے اور اس کی جو اس کے دونوں رانوں کے درمیان ہے, میں اس شخص کے لیے جنت کا ضامن ہوتا ہوں. ارشاد فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے, مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے. اس زمانے میں گالی دینے کی برائی دلوں سے بالکل نکل گئی ہے, بلکہ بعض لوگ تو اس کو خوشی کے موقع پر بھی استعمال کرتے ہیں. خدا کی پناہ فسق کی بات اور اس کو اس طرح بے دھڑک کیا جائے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس پہ کہیے ایک واقعہ سنا دے چھوٹا سا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے امام, بہت بڑے تاجر, بہت بڑے سفیق,
پیسہ بھی دیا، سخاوت کا دریا بہاتے تھے۔ ایک مرتبہ بڑی مجلس لگی ہوئی تھی تو لوگ امام صاحب کی تعریف کر رہے تھے کہ بہت سخی، بہت دیالو، بہت یہ۔ تو ان کے بڑے شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، تو لوگوں نے ان سے کہا کہ کیا بات ہے، آپ خاموش ہیں، سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب بہت سخی ہیں۔ تو امام ابو یوسف نے کہا اگر مجھ سے پوچھو گے تو میں کہوں گا وہ بہت بڑے بخیل ہیں، جبکہ زمانہ جانتا ہے کہ حضرت آدم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے سخی تھے۔ تو جانتے ہو وجہ کیا بتلائی؟ جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو کہا کہ میں نے پوری زندگی ان کی زبان سے کسی کی برائی اور غیبت کرتے ہوئے نہیں سنا، اور حضرت اس پہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں کیوں اپنی نیکیاں دوسروں کو دوں۔ غیبت کرنا ایسا ہے دوسرے جیسے کہ میں اپنی نیکیاں اس کو دے رہا ہوں۔ تو ابو یوسف فرماتے ہیں کہ وہ اپنی نیکی کسی کو دینے کو تیار نہیں تھے، اس لیے میں ان کو کنجوس کہا کرتا تھا۔ تو اس عمل سے بھی بچو، اپنی زبانوں کی حفاظت کی جائے۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک سچ نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور بے شک جھوٹ بدی ہے اور بدی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے تم جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والا ہے۔ آپ نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرے جو اس کو ناپسند ہو۔ عرض کیا گیا یہ تو فرمائیے کہ اگر وہ بات میرے بھائی میں موجود ہو جو میں کہتا ہوں، تو اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ بات اس میں ہو جس کا تو ذکر کرے تبھی تو نے اس کی غیبت کی ہے، اور اگر اس میں وہ بات نہیں ہے جو ذکر کر رہا ہے تب تو نے اس پر بہتان باندھا ہے جو غیبت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص چپ رہا اس نے نجات پائی۔ حضور نے ارشاد فرمایا اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ اس کو اس بات کو چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص دنیا میں دو رویہ ہو کہ اس کے منہ پر اس کی بات کہے اور اس کے منہ پر اس کی، قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی زبان ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو آگ دلائی نہ تو مرے گا وہ شخص جب تک اس گناہ کو نہ کر لے۔ راوی نے کہا کہ آپ کی مراد یہ کہ اس گناہ سے آگ دلا دے جس سے وہ توبہ کر چکا ہو۔ اگر توبہ سے قبر آگ دلائی تو گویا اس پر وعید کا مستحق نہیں ہے، مگر پھر بھی یہ ممنوع ہے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کے رنج پر خوشی ظاہر نہ کرنا، شاید اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما دے اور تجھ کو اس میں مبتلا کر دے۔ ارشاد فرمایا جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو خدا تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور عرش اس کی وجہ سے ہل جاتا ہے۔ آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا حق تعالیٰ نے کہ وہ انسان کوئی لفظ منہ سے نہیں نکال پاتا مگر اس کے پاس ایک تاک لگانے والا فرشتہ موجود ہوتا ہے جو اس کو لکھ لیتا ہے۔ ہماری کہی ہوئی بات، ہماری زبان سے ادا کی ہوئی بات، ہماری کی ہوئی ہر بات فرشتہ موجود ہے جو ہر چیز کو لکھ رہا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں حاضر کر دے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔